نعمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آج ہم ایک ایسا ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا سچا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ ایک صحابی کا نہایت خوبصورت ایک باغ تھا جس میں ہر طرح کے پھل تھے، سایہ دار گھنے درخت، ٹھنڈے میٹھے پانی کے کنویں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اس باغ میں تشریف لے جاتے۔ باغ میں اس صحابی کا گھر بھی تھا جس میں اس کی بیوی بچے قیام پذیر تھے۔ جب قرآن کی یہ وحی نازل ہوئی، تم اس وقت تک نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پیاری سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ اس آیت کے سنتے ہی ابوالدرداء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نیکی کے اعلیٰ درجے کا آرزو مند ہوں، لہٰذا میری قیمتی چیز یہ باغ اللہ کی راہ میں قبول فرمائیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے باغ میں واپس مڑے۔ بیوی بچوں سے کہا، اٹھو، خالی کرو یہ باغ، اسے ہم نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ بیوی نے حامی بھرتے ہوئے کہا، بے شک تم نے بڑا اچھا سودا کیا۔ یہ کہتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ وہ بھی اس باغ سے باہر نکل آئی۔ بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، اخلاق و حسن و سیرت طیبہ کے اعتبار سے وہ منور آفتاب ہے جس کی ہر جھلک میں حسن و خلق نظر آتا ہے۔